اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل رکھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، جو کچھ بلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت اچانک ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہو؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی فوراً پکڑ کرنے لگتا
تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ بس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کر، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہے کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی پاس پرس ہونی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لایا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ اللہ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یقین مانو، اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے ایک ایک کر کے حاضر ہوں گے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بے شک ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجیے، میں بے بس ہوں تو میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔